بڑا سفید تخت عدالت کیا ہے؟ کیا ایمانداروں اور غیر ایمانداروں دونوں ہی کی بڑے سفید تخت کے سامنے عدالت ہوگی؟ بڑے سفید تخت عدالت کے بارے میں مکاشفہ 20 باب 11 سے 15 آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت کی عدالت ہے جو گمراہ ہونے والے گناہگاروں کو آگ کی جھیل میں ڈالنے سے پہلے ہوگی۔ ہم مکاشفہ 20 باب 7 سے 15 آیات سے یہ سیکھتے ہیں، یہ عدالت 1000 سالہ بادشاہت کے بعد اور شیطان کے اس آگ کی جھیل میں جہاں پر حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا ڈالنے کے بعد ہوگی۔ مکاشفہ 19 باب 19 سے 20 آیات، 20 باب 7 سے 10 آیات۔ اس مقام پر وہ کتابیں جو کھولی جائیں گی، مکاشفہ 20 باب 12 آیت، ان میں سے دراصل ہر ایک انسان کے اعمال کا ریکارڈ ہے، چاہے وہ اعمال اچھے تھے یا برے، کیونکہ خدا ہر ایک اس چیز کو جانتا ہے جو کبھی کہی گئی، کی گئی اور حتیٰ کہ سوچی بھی گئی، اور وہ اسی کی بنا پر ہر ایک انسان کو سزا یا جزا دے گا۔ 28 زبور 4 آیت، 62 زبور 12 آیت، رومیو 2 باب 6 آیت، مکاشفہ 2 باب 23 آیت، 18 باب 6 آیت، 22 باب 12 آیت۔ اور اسی وقت ایک اور کتاب بھی کھولی جاتی ہے جسے کتاب حیات کا نام دیا گیا ہے، مکاشفہ 20 باب 12 آیت۔ اس کتاب کی روشنی میں اس بات کا تعین ہوگا کہ آیا کوئی شخص خدا کے ساتھ ابدی زندگی حاصل کرے گا یا پھر سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اگرچہ مسیحی لوگ اپنے اعمال کے لیے خدا کے حضور جواب دہ ہیں، لیکن جب وہ توبہ کر کے مسیح پر اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر ایمان لاتے ہیں، وہ مسیح میں معافی پاتے ہیں۔ اس لیے بنائے عالم سے پیشتر سے ہی ان کے نام کتاب حیات میں لکھ دیے گئے ہیں۔ مزید ہم کلام میں سے یہ بھی سیکھتے ہیں، یہ وہی عدالت ہے جس کے دوران مردوں کا بھی ان کے اعمال کے حساب سے انصاف کیا جائے گا، اعمال 20 باب 12 آیت۔ اور ہر وہ شخص جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، مکاشفہ 20 باب 15 آیت۔ یہ حقیقت کہ تمام ایمانداروں اور غیر ایمانداروں کی ایک آخری اور حتمی عدالت ہوگی، کلام مقدس بہت سارے حوالہ جات سے واضح ہے۔ ہر ایک شخص ایک دن خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے اعمال کی روشنی میں اس کا انصاف کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بڑے سفید تخت عدالت کے سامنے آخری عدالت ہوگی، لیکن مسیحیوں میں اس حوالے سے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بائبل میں بیان کردہ دیگر عدالتوں کے ساتھ اس تخت کا کیا تعلق ہے، اور بالخصوص اس بات پر ابھی مکمل اتفاق نہیں کہ اس بڑے سفید تخت کے سامنے کن لوگوں کی عدالت کی جائے گی۔ بہت سارے مسیحی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں 3 مختلف قسم کی عدالتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی عدالت بھیڑوں اور بکریوں کے علیحدہ کیے جانے کی ہے، یعنی زمین کی قوموں کی عدالت ہے، متی 25 باب 31 سے 36 آیات۔ یہ عظیم مصیبت کے بعد لیکن یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے وقوع پذیر ہوگی، اور اس عدالت کا مقصد اس کتاب کا تعین کرنا ہوگا کہ کون کون 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہوگا۔ دوسری عدالت ایمانداروں کے اعمال کی عدالت ہے، اور یہ عدالت یسوع کے تخت عدالت کے سامنے ہوگی، جسے بیما سیٹ کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 10 آیت۔ اس عدالت کے موقع پر مسیحی خداوند یسوع مسیح کی عدالت اور اپنے اعمال کے لیے جو اجر پائیں گے اس کے مختلف درجات ہوں گے۔ تیسری عدالت بڑے سفید تخت کے سامنے 1000 سالہ بادشاہت کے اختتام پر ہوگی، مکاشفہ 20 باب 11 سے 15 آیات۔ یہ غیر ایمانداروں کی عدالت ہے جس میں ان کے اعمال کی روشنی میں ہر کسی کا انصاف ہوگا اور انہیں ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں پھینک کر سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسیحی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ تینوں عدالتیں اصل میں صرف ایک ہی آخری عدالت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خدا ایک ہی بار سب کی عدالت کرے گا، نہ کہ 3 بار مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کی۔ دوسرے الفاظ میں بڑے سفید تخت عدالت کے سامنے جو عدالت ہوگی جس کا ذکر مکاشفہ 20 باب 11 سے 15 آیات میں کیا گیا ہے، اسی عدالت کے دوران ایمانداروں اور غیر ایمانداروں کا انصاف کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے نام کتاب حیات میں موجود ہوں گے
ان کی عدالت اس لیے ہوگی کہ ان کے اعمال کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ وہ کیا اجر پائیں گے یا کیا اجر کھوئیں گے، اور جن کے نام کتاب حیات کے اندر نہ پائے گئے ان کی عدالت اس لیے ہوگی کہ ان کے اعمال کی روشنی میں دیکھا جائے کہ وہ آگ کی جھیل میں اسی درجے کی اذیت میں مبتلا رہیں گے۔ وہ لوگ جو اس نظریے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ متی 25 باب 31 سے 45 آیات اصل میں بڑے سفید تخت عدالت ہی کے بارے میں ایک اور بیان ہے۔ یہاں پر وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ متی میں بیان کردہ عدالت کے نتائج بھی بالکل وہی نظر آتے ہیں جو بڑے سفید تخت عدالت کے سامنے ہونے والی متی 25 باب 46 آیت۔ بڑے سفید تخت عدالت کے بارے میں لوگوں کا جو مرضی نظریہ ہو، لیکن یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اس حقیقت سے نظریں نہیں پھیرنی چاہیے کہ مستقبل میں عدالت ہونے والی ہے۔ پہلی بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح منصف ہوگا، تمام کے تمام غیر ایمانداروں کی عدالت اور انصاف کیا جائے گا، اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق بدلہ یعنی ابدی سزا دی جائے گی۔ بائبل اس بارے میں بڑی ہی واضح ہے کہ تمام کے تمام غیر ایماندار قہر کے دن کے واسطے اپنے لیے غضب کما رہے ہیں، رومیو 2 باب 5 آیت، اور خدا ہر ایک انسان کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا، رومیو 2 باب 6 آیت۔ خداوند یسوع مسیح ایمانداروں کی بھی عدالت کرے گا، لیکن چونکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی رازبازی عطا کی گئی ہے اور ہمارے نام نجات پانے کی وجہ سے کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں، اس لیے ہمیں ہمارے اعمال کی بنا پر سزا نہیں بلکہ جزا یعنی انعام دیے جائیں گے۔ رومیو 14 باب 10 سے 12 آیات بیان کرتی ہیں کہ ہم سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے اور ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ آمین اور آمین۔